السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، مدار الاسناد آج ہم پڑھیں گے۔ ہذا مہم کتنا ہے، بہت یہ جو ہے نا امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہر کے فور راوی الذی یلتقی عنده الرواة فی السند، یہ وہ راوی ہے جس پر تمام تر اسناد جا کے ٹک جائیں، سمجھے؟ یا پھر ہم اس میں ایگزامپلس بیان کریں گے کا حدیث یروی معمر و مالک و ابن عیینہ و عقیل بن خالد و جمیع عن الزہری، یعنی کہ جیسے کوئی حدیث ہو جس کو معمر نے بھی روایت کیا، مالک نے بھی روایت کیا، ابن عیینہ بھی نے بھی روایت کیا، عقیل بن خالد نے بھی، جمیع ان سب نے روایت کیا، کس سے؟ زہری سے، ان سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ، فمدار الاسناد ہونا ظاہری، تو یہاں پر مدار الاسناد زہری ہے۔ اب میں سمپل آپ کو رفیع الدین کی ایگزامپل دے دوں تو مصنف عبدالرزاق کے جو مصنف ہیں وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ معمر سے، وہ زہری سے، وہ سالم سے، وہ عبداللہ ابن عمر سے۔ امام مالک روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ ڈائریکٹ زہری سے کر رہے ہیں امام مالک، اور اسی طرح پھر امام بخاری ہیں، وہ بھی ایک دو واسطے کے دوارا پہنچ جاتے ہیں زہری پر، یعنی یہ سب جا کے نا یا تو امام مالک یا معمر پر جاتے ہیں اور پھر وہ امام زہری پر۔ تو رفع الیدین کی حدیث کا مین ہم کیا کہیں گے؟ مدار السند کون ہے؟ سالم بن عبداللہ کے طریق والا زہری، تو یہ یعنی کہ اس کو مدار کی سند اس پر ٹکی ہے، مدار اس کا اس پر ہے۔ التقى هؤلاء، یہ سب مل جاتے ہیں، معمر و مالک و ابن عیینہ و عقیل بن خالد عند زہری، زہری کے پاس، کلہم رواہ عن الزہری، یہ سب روایت کرتے ہیں زہری سے۔ الرواة الذین تدور علیہم الاسناد هم الرواة الثقات المکثرون کما قال ابن مدینی، جو جن راویوں کے اوپر مدار ہوتا ہے سند کو، سندیں گھومتی ہیں جن کے گرد، یہ ثقات مکثر روات ہوتے ہیں۔ مکثر کہتے ہیں مکثرون جو کہ کثرت سے روایت کریں، یعنی ثقہ بھی ہوتے ہیں اور مکثر، ہر کوئی یعنی کہ کوئی جھوٹا بھی ہوگا نا تو وہ سند میں اس سچے کے اوپر جا کے اپنی سند کو جوڑے گا، لیکن ہم اس جھوٹے سے پکڑ لیتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے اور کسی نے روایت نہیں کری، تو یہ جھوٹا کیسے امام زہری تک پہنچ گیا؟ کما قال ابن المدینی، تو ہم نیچے سے پکڑتے ہیں، لیکن اوپر والی سند پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا، عالی سند پہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں عالی سند کی طرف بھی جائیں۔ اب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے یار، اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، جیسے کہ ابن المدینی نے کہا نظرت فاذا الاسناد یدور علی ستہ، انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی نظر گھمائی تو میں نے پایا کہ یہ تمام تر اسناد 6 لوگوں کے گرد گھوم رہی ہیں۔ دیکھیں کتنا آسان کر دیا علم حدیث۔ فلی اہل المدینہ، اہل مدینہ، ابن شہاب وہ محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شہاب، یعنی کہ محمد بن مسلم ہے بن عبداللہ بن ابن شہاب زہری جو مشہور جس نام سے، تو مدینہ کی اسناد اس کی گرد گھومتی ہیں۔ ولی اہل مکہ، اور کہتے ہیں اہل مکہ جو ہیں تو ان کی جو اسناد ہیں وہ عمرو بن دینار مولا جمح و یکنہ ابا محمد، اور ویسے اہل مکہ کی اسناد جو ہے نا ذاتر ابن عباس پر بھی جا کے ختم ہوتی ہیں، عطا بن ابی رباح اور ابن جریج دوارا۔ آپ دیکھیں گے نا وہ مصنف عبدالرزاق، اس کے اندر تو آپ اکثر اسناد کو دیکھیں گے تو ان میں یہی سین چل رہا ہے، لیکن چلیں خیر انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا، تو وہ عمرو بن دینار و یکنی ابا محمد، تو اہل مکہ کی عمرو بن دینار پر جا کے اہل بصرہ کی قتادہ بن دعامہ السدوسی، اہل بصرہ کی قتادہ بن دعامہ السدوسی کے اوپر، وکنیتہ ابو الخطاب، اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو الخطاب، و یحییٰ ابن ابی کثیر و یکنی ابا نصر، اور یحییٰ ابن کثیر اور اس کی جو تھی، یعنی اہل بصرہ قتادہ بن دعامہ اور یحییٰ ابن کثیر کے اوپر جا کے مدور ہوتے ہیں، وہ یکنی ابا نصر، اور اس کی کنیت یحییٰ ابن ابی کثیر کی تھی ابو نصر۔ ولی اہل الکوفہ، اور اہل کوفہ جو تھے ابو اسحاق بھائی مدلس، واسمہ، اور اس کا نام تھا عمرو بن عبداللہ بن عبید، و سلیمان بن مہران العامش مولا بنی کاہل بن انیس، و یکنی ابا محمد، ان کے اوپر جا کے ثم سارا علم ہؤلاء ستہ الی اصحاب الاسلام ممن صنف، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا علم جو ہے نا وہ اصحاب الاصناف یعنی جنہوں نے کتابیں تصنیف کری ان تک کیا۔ فلی اہل المدینہ مالک بن انس بن ابی عامر الصبی و محمد بن اسحاق بن یسار مولا بنی مخرمہ یکنہ ابی بکر، تو کہتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے مالک نے یہ حدیثیں لی، اہل مکہ میں سے عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج، یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو کہا تھا، مولا لقریج و یکنی ابا ولید، جس کی کنیت، و سفیان بن عیینہ بن میمون مولا محمد بن مزاحم اخو ضحاک بن ملازم، اور سفیان بن عیینہ پر بھی جا کے زیادہ تر سندیں ان سے جو ہے نا انہوں نے لی ہیں، عمرو بن دینار وغیرہ سے اہل مکہ میں۔ پھر سعید بن ابی عروبہ
یعنی میں نے بتایا تھا نا کہ جس کا مدار و سند ہوتا ہے پھر اس سے بھی نیچے کچھ راوی ہوتے ہیں جن پر مین اس کی اسناد جا کے ٹکتی ہیں. یعنی زہری کے معاملے میں سب سے اسٹرانگسٹ امام مالک کو سمجھا جائے گا، پھر معمر، پھر دوسرے. تو کہتے ہیں اہل بصرہ میں سعید بن ابی عروبہ اور پھر حماد بن سلمہ بھی ہیں اہل بصرہ میں، بہت امپورٹنٹ راوی. وہ کنیا بسلم و ابو عوانہ اسمہ والوضاح و شعبہ بن الحجاج بھی ہیں، و معمر بن راشد، پھر معمر بن راشد بھی ہیں. گو کہ معمر جو تھے نا، آئی تھنک ہی واز فرام مدینہ، لیکن یہ بصرہ کے تھے. اصل میں بصرہ سے موو ہو گئے تھے، پیدا یہ بصرہ میں ہوئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ہے نا روایت اس سے کیا بولتے ایوب سے غالباً مقبول نہیں ہے. بہر کیف وَيُكَنِّي أَبَا أَرْبَا مولا الحدانی ومن اہل الکوفہ، اور اہل الکوفہ میں سے سفیان بن سعید الثوری. وَيُكَنِّي أَبَا عبداللہ، ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی. سفیان ثوری جو تھے اہل کوفہ میں سے تھے. اہل شام عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی، اور من اہل الواسط، اہل الواسط میں سے حشیم بن بشیر. وَيُكَنِّي أَبَا معاویہ. ثم انتهى علم هؤلاء الثلاثة من اہل البصرة وعلم الاثني عشر إلى ستة. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ علم ختم ہوا ان تین میں سے اہل بصرہ میں، وعلم الانتہا عشرین، اس کے بعد اثنی عشر یعنی ان 12 پہ لستہ. وہ کہتے ہیں کہ پھر اہل بصرہ کا جو علم ہے ان تین کا، وہ پھر ختم ہوا کس کے اوپر؟ ان 12 پر، 6 میں سے. اور وہ کون کون ہیں؟ یحییٰ بن سعید القطان، وَيُكَنِّي أَبَا سعید، یحییٰ بن زکریا، ابو سعید الحمدان، وکیع بن الجراح، وَيُكَنِّي ابو سفیان. یعنی پھر انہوں نے وہ نام گنائے اوپر جتنے روات بتائے نا، ان کا علم ان 6 پر ختم ہوا ہے. تو ان کے نام یہ سب لکھے ہیں. عبد الرحمن بن مہدی ہے، عبداللہ بن مبارک، یہ بھی بڑے مشہور ہیں. ابو سعید، یحییٰ بن آدم ہے، وہ مولا خالد بن عبد السعید بن زل، علی بن المدینی. ہؤلاء هم الذین تدور علیہم الاسناد الصحیح. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر گھومتی ہیں اسناد، مدار ہے اسناد کا، صحیح اسناد کا. ولیکن لیس بالضرورۃ الا یدور الاسناد الا علی ثقہ. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اسناد کا مدار جو فقط ثقہ روات پر ہو. فقط یدور، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے علی الضعیف کہ سند کا مدار ضعیف پر ہو. ولیکن ھذا فی الاسانید الضعیفہ امثال. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا جو ہے صرف ضعیف اسانید پر ہوتا ہے. اب جو لوگ ضعیف پلس جمع ضعیف کو حسن کر دیتے ہیں نا متاخرین میں سے، یہ بہت بڑی غلطی ہے متاخرین کی. دیکھیں متقدمین کا منہج کیا تھا، وہ یہ چیز بھی دیکھتے تھے کہ جس طرح صحیح حدیث کا مدار ایک ثقہ راوی پر ہوتا ہے، ایک حدیث جو کہ ضعیف ہو اور اس کا مدار بھی ضعیف راوی پر ہو، یعنی سب جا کے اس ضعیف پر گرتے ہوں، بے شک اس ضعیف سے آگے کتنے ثقہ راوی کیوں نہ ہو، تو سمجھ جاتے تھے کہ اس میں پرابلم ہے. جیسے وہ عدم رفع الیدین والی حدیث برا بن عازب کی، اب اس میں کون ہے مدار؟ وہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ آتے ہیں ہر جگہ بیچ میں. اسی طرح ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے روایت کہیں سے بھی آپ جاؤ، ہر کسی نے اس کو عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کو جو ہے عبد الرحمن اسحاق الکوفی، اس کی تضعیف کی بھی امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام بیہقی نے. بہرکیف حجاج بن ارطہ ہے، اب یہ ضعیف روات ہیں. رشدین بن سعد، ربان بن فائدہ، سعد بن ابن سنان ہے، اور شرحبیل بن سعد و صدقہ بن عبداللہ السمین. فقط یدور الاسناد علی ھذا الضعیف لا یروی غیرہ. تو اسناد اگر گھومتی ہیں ضعیف پر اور کسی نے روایت نہ کیا اس سے، یقال مدار علی فلان، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا مدار فلاں پر ہے. مدار علی جبارۃ بن خلص، اس کا مدار جبارہ بن مخلص پر ہے. مدار علی کثیر بن عبداللہ المزنی ھکذا، اور اس کا مدار جو کثیر بن عبداللہ المزنی پر ہے. اور اسی طرح تعارض الوصل والارسال او تعارض الرفع والوقف. اب یہ انہوں نے کچھ چیزیں اسی کے اندر ڈال دی ہیں، میں چلیں پڑھ دیتا ہوں، ویسے تو ان کے اوپر الگ ویڈیو بننی چاہیے تھی.
وہ کہتے ہیں اگر متقدمین میں اختلاف ہو جاتا تھا وصل والارسال پر کہ کسی نے حدیث کو کنیکٹڈ بیان کیا کنیکٹڈ اور کسی نے مرسل ٹوٹا ہوا بیچ میں سے صحابی کا واسطہ گرا ہوا یا متقدمین تو مرسل کا لفظ کسی بھی انقطاع کے لیے بھی استعمال کر لیتے تھے ارسال خفی کے لیے بھی او تعارض الرفع والوقف یا اختلاف ہو جائے رفع والوقف میں یعنی کہ کچھ روات نے اس کو مرفوع بیان کیا حدیث کو اور کچھ نے موقوف اب اس کے لیے آپ نے پچھلا لیکچر کیا وہ تو مزہ آئے گا التعارض ہونا ان یروی الحدیث باسناد متصل و یروی بعضهم باسناد مرسل فیتعارض ایہما ارجح وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک حدیث ہے جس کو روایت کی ہے جو روایت کی گئی یروی الحدیث باسناد متصل سند سے اور پھر اس کو روایت کیا کچھ لوگوں نے مرسل سند سے اور اس میں اختلاف ہو گیا تو اس میں سے کون سی راجح ہے کون سی ہمیں لینی چاہیے او یروی الحدیث باسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر ایک ایسی حدیث کو روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہاں جی تو پھر اس میں جو ہے نا سین یہ ہے کہ اب وہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ جیسے کہ ایک حدیث ہے وہ نقل ہوئی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک دوسری سند سے عن الصحابی ولا یذکر نبی تو صحابی تک گئی لیکن نبی کا ذکر نہیں کیا فمثال الوصل والارسال یعنی متن سیم ہوگا تو کہتے ہیں کہ اس کی مثال وصل اور ارسال کی کیا ہے کہ کانا یروی الحدیث کے حدیث روایت کی گئی یحییٰ ابن کثیر سے عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن الاعرج کے دوارا غالباً عبد الرحمن الاعرج ہے عن ابی ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی حدیث روایت کی گئی یحییٰ ابن کثیر نے ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں لا یذکروا فیہ ابا ہریرہ لیکن انہوں نے ابو ہریرہ کا ذکر نہیں کیا فہذا نقول فی تعارض مرفوع مع مرسل تو یہاں ہم کہیں گے کہ اختلاف ہے تعارض آ گیا ہے کانٹرڈکشن آ گیا ہے مرفوع اور مرسل کے درمیان مرفوع کا مرسل کے ساتھ ومثال الوقف والرفع وہ کہتے ہیں اسی طرح وقف اور رفع کی مثال کیا ہے کانا یروی الحدیث من طریق عامر بن شراحیل الشعبی عن مسروق بن الاجدع عن ابن مسعود عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح پھر یہی روایت آئی یعنی کچھ دوسرے روات نے جو عامر سے نیچے کے انہوں نے عامر کے دوارا روایت کی وہی مسروق سے عن ابن مسعود لا یذکر فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے اندر انہوں نے نبی کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ ابن مسعود کے قول کے طور پہ ذکر کیا فنقول ھذا تعارض الرفع تو ہم کہیں گے کہ یہ تعارض رفع والوقف میں اور وقف میں وھذا لیست لہ قاعدۃ ثابتۃ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی قاعدہ ثابت نہیں ہے کہ ایک ہم 2+2 والا رول اور اس کو ہم پہلے بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں وانما الحکم وہ کہتے ہیں بلکہ اس کا حکم کیا ہے فیہ للقرائن کا مما یتعلق بالحدیث سندن و متن کہ ہم سند اور متن کے دوارا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے اچھا جو میرا وہ ہے نا شارٹ بنیادی علم حدیث کی پلے لسٹ اس کے اندر میں نے بالکل آخر میں جا کے اسی مسئلے کو مدار الاسناد اور وقف اور اس کے اندر باقاعدہ ایگزامپلس غالباً مجھے یاد پڑ رہے میں نے دیے تو آپ لوگ وہ والا لیکچر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں میں دیکھوں گا اگر مجھے وہ لیکچر مل گیا نا تو میں اس کی ڈسکرپشن میں لنک بھی پوسٹ کر دوں گا تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا وہ بھی تو وہ کہتے ہیں کہ فَأَحْيَانًا يُرَجِّحُ الْحُفَّاظَ الْوَصْلَ تو یہ جو ائمہ متقدمین النقاد تھے وہ کبھی کبھار ترجیح دیتے تھے رجح یرجح ترجیحاً اب یہ دیکھیں ترجیح دینا ہم کہتے ہیں تم نے اس کو ترجیح دے دی یہ اردو کا لفظ ہے ٹھیک ہے یعنی اردو میں آئے عربی سے تو وہ کبھی کبھار جو ہے احیاناً ترجیح دے دیتے حفاظ وصل کنیکٹڈ حدیث کو وہ احیاناً کبھی کبھار مثال کو دیتے تھے میں نے تفصیل سے بیان کیا اور ایک دو اور جگہوں پہ بھی بات بیان کی شیخ عبدالعزیز طریفی کی کتاب میں الحدیث المؤلف الصلاح میں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے پڑھا ہے وہ کبھی لیکچر ریکارڈ کراؤں گا کہ بھائی وہ یہ ایک چھوٹی سی بات نقل کر دیتا ہوں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی جب ایک بندے کے پاس کنیکٹڈ حدیث ہے تو وہ کیوں صحابی کا نام لے کے ذکر کرے گا یا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈرتا تھا اسے کنفیوژن ہوتی تھی تو وہ پھر صحابی کا نام لے کے چھوڑ دیتا تھا تاکہ الزام نہ آئے یا پھر اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ آئی اس کے پاس صحابی سے ہوتی تھی یا ڈسکنیکٹڈ چین سے تو وہ اس کو پھر وہ مثال کو زیادہ تر کیسز میں حفاظ پریفرنس دیتے تھے کیونکہ اگر اس کے پاس نبی سے حدیث ہوتی اور صحابی کا نام اسے پتہ ہوتا تو کیوں نہ ذکر کرتا ہر کوئی اپنی سند کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو وہ کیوں اس میں اتنا بڑا گیپ چھوڑے گا یعنی کہ دیر واز اے گیپ اوریجنلی وہ احیاناً اور وہ کبھی کبھار ارسال کو پریفر کرتے تھے احیاناً یرجح الفاظ الحدیث مرفوع وہ یردون الحدیث اور وہ
کبھی کبھار جو ہے وہ مرفوع حدیث کو قبول کرتے تھے، ترجیح دیتے تھے اور رد کر دیتے تھے موقوف حدیث کو. او یردون الاسناد الذی فی الوقف، اور کبھی کبھار وہ ترجیح دیتے تھے ایسی سند کو جس کے اندر وقف ہوتا تھا، موقوف ہوتی تھی. ویردون الاسناد الذی فی الرفع، اور ایسی سند کو رد کر دیتے تھے جس کے اندر رفع ہوتا تھا. اب میں آپ کو اس کی اگزامپل دے دوں. مسائل ابی داؤد عن الامام احمد، آپ جا کے پڑھ لیں. ابو داؤد حدیث نمبر 741 جا کے پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور صحیح بخاری 739. تو آپ کو پتہ چل جائے گا. امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد اس روایت کو، اور یہ امام ہیں کے امام احمد بن حنبل، امام بخاری سے پہلے کے امام بخاری ان کے شاگرد ہیں. تو امام احمد جو ہے نا وہ چوتھے رفع الیدین کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے معلول ہے روایت. اور جو ہے وہ ابو داؤد بھی یہ کہتے تھے. جو 741 نمبر ہے نا اس کے اندر انہوں نے پورا ڈسکس کیا کہ یہ جو مرفوع بنا دی گئی نا حدیث، یہ اصل میں موقوف تھی. یہ ابن عمر کا عمل تھا. اور یہی وجہ کہ جب ہم اس کی اعلیٰ سندوں کی طرف جاتے ہیں نا تو ہمیں مصنف عبدالرزاق کے اندر اعلیٰ سند مل جاتی ہے، صرف بیچ میں دو راوی. عن ابن جریج عن نافع عن ابن عمر اخبرنی نافع، کہ مجھے نافع نے خبر دی کہ ابن عمر ایسے نماز پڑھتے تھے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے. تنبیہ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تنبیہ، وہ تنبیہ کیا ہے؟ ثمۃ اصطلاح منتشر عند المتاخرین، وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور مصطلحات ہیں جو متاخرین کے اندر منتشر ہیں. المزید فی المتصل الاسانید، المزید فی المتصل الاسانید بھی ہے ایک چیز. ولا اصل لہ، لیکن وہ جو ہے نا المزید فی متصل اسانید، یہ ائمہ نقاد کے یہ اصطلاح نہیں پائی جاتی تھی. ولا یحتاج الیہ، اور اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ زبردستی ایک بنائیے کہ ہمیں متصل سند کسی دور کی کتاب میں مل گئی اور یہ سب، وہ تو ان کے نزدیک معلول ہوتی تھی. دور والے بندے کو کیسے وہ بات پتہ چل سکتی جو امام مالک کو پتہ نہیں چلی؟ وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ جو یار یہ جو بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، کیا نام ہے ان کا، المعجم الکبیر طبرانی اور سیوطی، ان کو کیسے مل گئی وہ روایت جو امام مالک کو اور عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ ابو بکر کو نہیں ملی، اور عبدالرزاق کو نہیں ملی، امام مالک کو نہیں ملی، امام احمد کو نہیں ملی، امام ابو داؤد الطیالسی کو نہیں ملی، امام ترمذی کو نہیں ملی، امام بخاری مسلم کو نہیں ملی. وَإِنَّمَا هُوَ مِن مسائل تعارض الوصل والارسال، اور یہ زیادہ تر اسی کا مسئلہ ہے کہ الوصل والارسال کا. وہ کہتے ہیں یعنی کہ وہی کہ کسی نے اگر اس کو کنیکٹڈ بیان کر دیا تو آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں معجم الکبیر طبرانی یا سیوطی کی کتاب میں اس کی متصل سند مل گئی ہے یا فلاں مستخرج میں. یہ قابل قبول نہیں ہوتا تھا ان کے نزدیک. یہ باتیں سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے بھائی. یہ لوگوں کو سمجھانا جو ہے نا بہت مشکل ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی اصل مسئلہ یہاں الوصل والارسال کا ہے، نہ کہ متصل من الاسانید. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ختم ہو گیا یہاں پہ.